السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت مکہ شہر کی آبادی تقریباً 10,000 تھی، اور مکہ کے امیر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے دے کر دائی رکھتے تھے، اور وہ اپنے بیٹوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں اپنے گاؤں لے جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے کی آب و ہوا میں اکثر چھوٹے بچے بیمار ہو کر فوت ہو جاتے تھے۔ دیہات کی آب و ہوا چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ مفید ہوتی تھی، اور وہیں بچوں کو اعلیٰ عربی سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ جس طرح عرب کے امیر لوگ اپنے بچوں کے لیے دائی ڈھونڈتے، اسی طرح دیہات کی عورتیں یعنی دائیاں بھی سال بھر مکہ آتی رہتیں کہ کوئی بچہ مل جائے تاکہ ان کی دیکھ بھال کریں، اور بدلے میں انہیں پیسے اور گفٹ مل جائیں۔ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں اسی غرض سے اپریل 571 عیسوی کے آخری دنوں میں مکہ آئیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی انہی عورتوں میں سے ایک تھیں۔ بنو سعد قبیلہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ مختلف موسم اور مختلف مقامات پر گزارتے تھے۔ بچے سارا دن بھیڑ بکریاں چرانے اور آپس میں کھیل کود کرنے میں گزار دیتے۔ عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھے کرتیں اور خاندان کے باقی افراد کی دیکھ بھال کرتیں۔ یہ لوگ کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ بعض اوقات انہیں سبزیاں اور گوشت بھی کھانے کو مل جاتا تھا۔ بنو سعد کی عورتیں مکہ میں آئیں تو ان گھروں میں گئیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمت انجام دے چکی تھیں۔ ایک دائی نے جناب حمزہ کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ بنو عبد المطلب کے گھروں میں آئیں تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ حلیمہ کو پتہ چلا کہ اس بچے کے والد عبداللہ وفات پا چکے ہیں، تو سوچنے لگیں یتیم بچے کو لے کر تو جاؤں تو شاید اچھے پیسے اور گفٹ وغیرہ نہ ملے، جیسے باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے۔ حلیمہ تو پہلے ہی ایسے گاؤں سے آئی ہے جہاں کافی عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ سخت مشکل میں ہیں۔ ان کا گدھا سب سے کمزور تھا۔ مکہ آتے ہوئے سارا قافلہ سے پیچھے رہ جاتی۔ باقی لوگ سارے راستے اس کی وجہ سے تنگی محسوس کرتے رہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ ان کے گاؤں کی تھی تو ساتھ لے آئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹا عبداللہ تھا جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا۔ دونوں میاں بیوی اس کی وجہ سے ساری رات سو نہیں پاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ اس کے بیٹے کے لیے ہی کافی نہ ہوتا تھا۔ ان کی اونٹنی اتنا دودھ نہیں دیتی کہ گھر کے سارے افراد اپنی بھوک مٹا سکیں۔ حلیمہ سعدیہ اور گھروں میں بچہ لینے کے لیے گئیں، لیکن ان کی صحت اور حالت دیکھ کر کوئی ماں اپنا بچہ انہیں دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ حلیمہ کو کیا پتہ تھا کہ اس کی کمزور حالت ہی اس کی خوش قسمتی کا سبب ہے۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا، پھر ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے کو ہی لے آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر حارث بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی ملاقات بچے کے دادا سے ہوئی۔ عبد المطلب نے دائی سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ جواب ملا، حلیمہ سعدیہ۔ عبد المطلب نے کہا، واہ واہ، حلیمہ بھی اور سعدیہ بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، یہ تو کمال ہو گیا۔ حلیمہ کا مطلب ہے نرم اور اچھے دل والی، اور سعدیہ کے معنی ہیں اچھی قسمت والی۔ حضرت عبد المطلب کا اشارہ اسی طرف تھا۔ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو حلیمہ کے پاس لے آئیں۔ پیارا بیٹا اس وقت سبز رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔
حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے بچے کو گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو بچے کو اتنا خوبصورت دیکھ کر دل و جان سے پیار کرنے لگی۔ اتنا پیارا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھتی ہی جاؤں، اسے دیکھتی ہی جاؤں، اسے دیکھتی ہی جاؤں۔ میں نے اس بچے کے ماتھے پر پیار دیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 دن تھی۔ بی بی آمنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں مکہ کے خیمہ میں گزریں، کیونکہ سارا قافلہ کے ساتھ واپس گاؤں جانا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ میں نے محمد کو دودھ پلایا تو اپنے اندر تبدیلی دیکھی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے بیٹے کے لیے ہی میرا دودھ کافی نہ ہوتا تھا۔ اب دونوں بچوں نے اپنی اپنی بھوک کے مطابق دودھ پی لیا۔ میرے لیے یہ ایک خوشگوار اور حیرت انگیز بات تھی۔ حارث اونٹنی کا دودھ دوہنے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی، ایک لمحہ میں سب بدل گیا۔ میں نے اور حارث نے دودھ پیا اور اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا اور ہم سکون کی نیند سوئے۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم ہم بہت ہی برکت والا بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، اب وہ سب سے آگے تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا گدھا خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی بہت مشکل تھا، اب اسے پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بھیڑیں بکریاں خوب دودھ دیتی تھیں۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز موٹے تازے ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے کہ اسی چرواہ گاہ میں اپنی بھیڑ بکریاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو میری خوش قسمتی کا ہے جو صرف میرے حصے میں آئی ہے۔ بے شک حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں محمد کا خیال رکھتی تھی، اسے کہیں دور جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیما اپنے رضاعی بھائی کو تپتی دوپہر میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیما تک پہنچ گئی۔ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں شیما کو ڈانٹنے لگی، اتنی گرمی میں تم بچے کو ساتھ لے کر اتنی دور آ گئی ہو، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، امی جان گرمی کیسی، بادل کا ایک ٹکڑا میرے بھائی کے سر پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن حیران کن تھا، ہر دن بہتر سے بہترین تھا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ سارا گاؤں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی اس جگہ پر لگاتا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحت مند ہو جاتا۔ انسان تو انسان، جانور بھی ان کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور ان کا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو گئی، آگے بڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ بہت ہی خاص بچہ ہے، اس کا چہرہ بہت روشن ہے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ میرے پاس رہے، کبھی بستر گندا نہ کیا، نہ ہی کبھی کپڑے گندے کیے، مقررہ وقت پر حاجت کرتے، ان کی صفائی ستھرائی
بہت اعلیٰ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی۔ بچے کو ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمنہ اور عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچہ مجھ سے دور ہو۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا، وبا بہت خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بار بار کہنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئیں۔ میں ایک بار پھر سے بچے کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، پھر سے ہمارے پاس رہنے لگا۔ شیما کی خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ کبھی کھلکھلاتی، کبھی اسے کھلاتی پلاتی، کبھی لوریاں سناتی، کبھی گیت گا گا کر دل بہلاتی۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ شیما بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں، کمال کی محبت کرتی تھیں ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھرتی رہتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ ہمارے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا، اماں 2 آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے ان کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ہیں میرا بیٹا بھی ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے اور میرا سینہ چاک کیا، میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور میرا دل نکالا، ایک تشتری میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس ساری صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، میں نے محمد کی قمیص کا دامن اٹھا کر دیکھا تو کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور انہیں گلے سے لگا لیا اور بار بار چومتی رہی، ان کا چہرہ تکتی رہی، 100 بار خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے۔ ہم پریشان تھے اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے حارث سے کہا، کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئیں۔ اور حارث اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ گئے اور بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کو سینہ چاک ہونے والی بات بتائی اور کہا، ہمیں ڈر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بی بی آمنہ نے کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت ہی رحمت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئیں۔ اب بی بی حلیمہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت یادیں تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اب مکہ میں رہنے لگے ہیں۔